نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے بھی شاید ایک دو ویڈیو پیغام جو ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ پر ہم جاری کر چکے ہیں، لیکن شاید غلطی سے بیچ میں محمد رسول اللہ والذین آمنوا کا جو لفظ آمنوا یہ آ گیا ہے، جبکہ آیت میں والذین معہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آمنوا کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کیا، ہماری زبان پھسل گئی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے ایک سسپینس پیدا کیا ہے والذین معہ کہہ کر کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں یا کافرین ہیں، اس کو نہیں بتلایا، لیکن ان کی صفات کو جب ہم پڑھیں گے اگلے الفاظ میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس سسپینس کو جو ہے، ابہام کو جو ہے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ یہ ایک اللہ کا تو کلام ایسا کہ ہر بات سے ایک نئی بات نکلتی ہے، ہر موضوع سے ایک نیا موضوع جنم لیتا ہے۔ تو ہم نے اب دوبارہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بار قرآن پاک میں غور کریں گے ہم، اتنی بار ہی اللہ کے کلام سے نئے نکات، نئے موضوعات آپ کے ذہن میں ودیت کیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے حواری وہ کیا کہتے تھے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو؟ یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ پہلے تو کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کوئی جہاد کرنے کی سبیل، کوئی راستہ نکالیں کہ ہم جو منکرین ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائیں۔ جب موقع آیا تو کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑائی کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے، بڑے سے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے۔ تو اللہ نے فرق بتلایا ہے کہ میرے نبی کی اپنی شان کیا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا ہے پھر ان کی کیا شان بن جاتی ہے۔ اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہیں، تفسیر ہیں، اظہار ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ پاک کی ہر زمانے کے لیے اللہ پاک کی نئی شان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے جدید سے جدید انداز میں سامنے آتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر انہوں نے کر کے دکھایا، وہ پریکٹیکلی ہر جدید سے جدید دور میں اپنی نئی شان رکھتا ہے۔
تو محمد رسول اللہ والذین معہ کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام جب میرے نبی کے ساتھ ہو لیے اور اس پر جم گئے، ہر طوفان، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خوف کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی میرے نبی کے ساتھ جمے رہے، اور خوف، بھوک، پیاس جب ان کے سامنے آئے تو ان کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، تو میں نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ کس انداز میں پھر منسلک کیا، کیسا ان کو جوڑ دیا، کیسا کھڑا کیا کہ میں نے پوری کی پوری صورت محمد نازل فرما دی، نازل فرما کر بتلایا پھر کھول کھول کے کہ میرے نبی کے ماننے والے اس طرح کے ہیں، میرے نبی کے ساتھ رہ کر غدار اور جو ہیں منافق لوگ ہیں ان کا حلیہ کیا ہے۔ تو سورہ انعام جو ہے، سورہ محمد جو ہے، یہ بہت بڑا اللہ پاک کا انعام ہے، اور اللہ پاک کی شان جو ہے وہ ظاہر اس صورت سے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس زمانے میں ہم پکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں، لوگوں کو سنائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں انہی کی طرح ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے کون سا عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جتنی بھی حدیث میں دعائیں مذکور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھیں۔ جب ہمیں کہیں موت آ جائے تو روز قیامت یہ ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ کاش ہم نے جب زندہ تھے تو حضور کی ایک ایک بات کو پڑھا ہوتا، زندگی ملی تھی، ہم جاننے کی کوشش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان کو کس کس انداز میں ظاہر کیا تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم تو ویسے ہی یہاں آخرت میں آ گئے ہیں۔ تو صاحبو، خالی پڑھ لینا بھی بذات خود ایک عمل ہے، اور ہر عمل پر اللہ نے اجر دیا ہے۔ ہم قرآن پاک میں ڈوب جائیں کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ قرآن پاک کا ہر ہر حرف، ہر زمانے، ہر آدمی کے لیے، ہر ذہن کے لیے ایک جدید شان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ ہر روز اللہ کی نئے نئے انداز میں شان ہے، اور اس شان کو کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان جو ظاہر ہو رہی ہے ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں، اس شان کو کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ تو جب ہم پڑھیں گے، پڑھ کر لوگوں کو بتائیں گے، اور یہ کل یوم ہوا فی شان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، انسانیت کی ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر جائز خواہش کے لیے مرہم ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس کے لیے امیری ہے اس میں، کوئی حالات کا مارا ہے تو حالات کی اصلاح ہے اس میں۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کو لوگوں کو آگے سنا رہے ہیں۔ جو بھی سنے گا، اللہ کی مہربانی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں کیا کہا گیا کہ اپنے رب کو پکارو کہ وہ آپ کی یہ جو دنیا ہے یہ بھی حسین و جمیل بنا دے، اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار کے رکھ دے۔ تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کو سنے گا اور آگے پہنچائے گا، حضور فرماتے ہیں سر سبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات کو سنے، یاد رکھے، اور پھر دوسرے لوگوں کو پہنچا دے، ان کو سمجھا دے۔ ہمارا کام
سمجھانا ہے، کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، ہماری طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ حضور کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی جو شان ہر روز نئی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی اللہ کی نئی شان بن جائیں گے ہر روز۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے کر دے، حضور کے ساتھ جو ساتھی ہیں اس لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے، اللہ پاک کی جو ہر روز نئی شان ہے اس کا اظہار ہم بن جائیں۔ تو صاحبو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کی، اس آیت کی ہم تشریح بن جائیں گے، اس کا اظہار بن جائیں گے۔ کسی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا وجود دیکھنا ہے تو ہم لوگوں کو دیکھ لے، جب ہم اللہ کی ہر روز نئی شان کا اظہار بن جائیں گے تو یہ آیت ہمیں بتلائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا نام لکھ دیا، میرے نبی کے ساتھیوں کے نام ہیں کہ میرے نبی کی صحبت میں رہنے والے کون تھے۔ اور آج جو کوئی بھی انسان سورہ محمد میں غور کرے گا، ڈوب کر پڑھے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ہیں اس فہرست میں انشاءاللہ اپنا نام بھی پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ درجات اور مراتب حاصل کرنے کے لیے پکار رسول کو سننے اور لوگوں کو سنانے اور ان تک پہنچانے میں استعمال فرمائے، اور انشاءاللہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو دور فرما دیں گے۔ جس چیز کی کمی، جو جائز کمی ہماری زندگی میں ہے، اللہ ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ یہ تو دنیا ہماری ہے، یہ دنیا مسلمان کی ہے اور آخرت بھی مسلمان کی ہے۔ کس طرح سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ آیت بتلا تو رہی ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جس کو سمجھ مل جاتی ہے وہ اللہ کی ہر روز جو نئی شان ہے اس کا اظہار بن جاتا ہے۔ جس کو سمجھ مل جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے چلنے آنے والوں میں شامل ہو کر قیامت کے دن حضور کے ساتھیوں میں حضور کے ساتھیوں کی جو فہرست ہے، جو ان گنت ہے، اس میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔